یہ پچھلی سے پچھلی جمعرات کو جہانیہ میں درس تھا، میں صبح صبح گیا تو غیر مقلدوں نے چٹ دی مجھے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ کس مذہب پر ہوں گے. بیچاروں کو بڑی فکر ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، اپنی فکر نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں اور کس مذہب پر ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کی فکر ہے بیچاروں کو کہ وہ کس مذہب پر ہوں گے. میں نے کہا کہ بھئی آپ اپنی فکر کریں، عیسیٰ علیہ السلام کی فکر نہ کریں. رہا یہ کہ آپ کا سوال ہی غلط ہے، کیونکہ سوال تو مدعی کے دعوے سے متعلق ہوتا ہے نا. پہلے ہمارا دعویٰ میرے کا سن لو. ہم کہتے ہیں کہ مسائل اجتہادیہ میں مجتہد پر اجتہاد واجب ہے، مجتہد پر اجتہاد واجب ہے، غیر مجتہد پر تقلید واجب ہے اور غیر مقلد پر تعزیر واجب ہے. میں نے کہا یہ ہے ہمارا پورا مسئلہ. اب ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ وہ خود اجتہاد فرمائیں گے. غیر مقلد وہ ہوتا ہے جو نہ خود اجتہاد کی اہلیت رکھتا ہو اور نہ دوسرے کی اجتہاد پر عمل کرے، جس کو کہتے ہیں نہ عقل نہ موت. غیر مقلد اسی کو کہتے ہیں نا، نہ خود عقل ہو نہ مری جائے کم وقت کی. تو نہ عقل نہ موت، نہ خود سمجھ ہو نہ سمجھنے والے سے سمجھے، سمجھانے والے سے بات سمجھے. ہاں رہی یہ بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اجتہادات ہوں گے وہ کس امام کے زیادہ قریب ہوں گے، تو اس بارے میں یقینی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. البتہ بعض احادیث سے اشارہ ملتا ہے اور بعض بزرگوں کے کشف ایسے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اقدس نے ارشاد فرمایا کہ دو جماعتوں کو اللہ تعالی نے دوزخ سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیا ہے. ایک وہ جو ہندوستان کے فاتح ہوں گے، ایک جماعت، اور دوسری وہ جماعت جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرے گی. اب ہندوستان کے فاتح یقیناً بلا شرکت غیر حنفی ہے، کیونکہ غزنوی خاندان ہے، یہ بھی سارا حنفی ہے. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں پیغام بھیجا تھا کہ آپ حملہ کریں ادھر، تو ان کے فرمانے پر انہوں نے حملے کیے تھے. اس کے بعد خاندان غلامہ رہا، خاندان مغلیہ رہا، خاندان سادات رہا، خاندان تغلق رہا، یہ سارے کے سارے خاندان سوری رہا، یہ سارے کے سارے خاندان کٹڑ حنفی تھے. تو اس لیے جب فاتح ہندوستان حنفی ہیں بلا شرکت غیرے، تو ان کے ساتھ ملا کر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مجاہدین کا ذکر کیا گیا ہے نا، تو ظاہر یہی ہے کہ ان دونوں کا مسلک ایک ہوگا. اس کے علاوہ خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبد الوہاب شیرانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجدد ثانی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان حضرات کے کشوف کتابوں میں مذکور ہے کہ ہم نے حالت کشفی میں عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی ہے اور ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ حنفی مسلک کے موافق نماز پڑھ رہے تھے. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ ان کا جو اجتہاد ہوگا، یہ کشف اگرچہ حجت شریعہ تو نہیں ہے لیکن مؤیدات میں سے ہوتا ہے نا، مبشرات میں سے تو ہے نا. تو اس لیے میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی آپ فکر نہ کریں، عیسیٰ علیہ السلام مجتہد ہوں گے اور ان کے اجتہادات انشاءاللہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد کے سے موافقت رکھیں گے. آپ خود عیسیٰ بننے کا شوق پورا نہ کریں، وہ مرزا کر گیا ہے اور ابھی تک اس پر لعنتیں برس رہی ہے. دیکھو نا، اب ان کو عیسیٰ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو مجتہد بھی نہیں ہے، خام کا نبی بننے کا شوق ہے ان لوگوں کو. تو اس لیے میں نے کہا آپ اپنی فکر کریں، عیسیٰ علیہ السلام کی فکر نہ کریں اور اپنے آپ کو عیسیٰ سمجھے بھی نہ مرزا قادیانی کی طرح.
آپ عیسیٰ نہیں ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، نہ آپ دے سکتے